انسانوں کے نام افزار ریحان مذاکراتی ناکامی سے آگے۔ ایران امریکہ اسلام آباد امن مذاکرات اگرچہ حسب خدشہ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن ان دنوں ہمارے ملک کا نام ایران امریکہ جنگ بندی اور مکالمے کے حوالے سے پوری دنیا کے میڈیا اور دارالحکومتوں میں خوب گونجا ہے۔ اگرچہ ہمارے غیر ذمہ دار ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اس شرینی میں زہر گھولنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے چہرے پر لگے جنونیت کے دھبے کہیں امن پسندی کی گنگا سے دھل نہ سکیں، پھر بھی ذمہ دار قیادت نے معاملے کو بگڑنے نہیں دیا۔ اسلام آباد ڈائیلاگ کی ناکامی کا جائزہ لینے سے پہلے ایک نظر ہم ان مذاکرات کے مثبت پہلو پر ڈال لیتے ہیں، جو یہ تھا کہ دونوں پہلوان 40 روزہ دنگل کے بعد تھکاوٹ کا شکار تھے۔ ایرانیوں کی تکلیف یہ تھی کہ ان کی اول درجے کی قیادت اس جنگ میں اڑا دی گئی۔ 12,000 حملوں میں ان کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہو چکا۔ ایرانی معیشت پہلے ہی بدتر صورتحال کا شکار تھی۔ کرنسی گراوٹ کی یہ حالت کہ 1 کروڑ ایرانی ریال کا نوٹ 7 امریکی ڈالرز میں دستیاب۔ اب جنگ کے بعد ایرانی معیشت مزید دگرگوں ہوئی ہے۔ اگرچہ ایرانی رجیم نے جنگ سے قبل اپنے انقلاب مخالفین کی احتجاجی تحریک کو ٹارگٹ کلنگ سے کچل ڈالا تھا، لیکن عوام کے اندر ایک نوع کی بد دلی، مایوسی، گھٹن اور بے چینی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی اداروں میں بھی گو اسلامی پاسداران انقلاب کی طاقت موجود ہے، لیکن طاقت کے کئی مراکز یا ان میں الجھاؤ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جن سے ایرانی رجیم کی کمزوریاں عیاں ہوں گی۔ دوسری طرف امریکہ ہے جہاں کا آئینی اور جمہوری سسٹم اپنے ٹرمپ جیسے بے لگام پریزیڈنٹ کو بھی شتر بے مہار ہونے سے روکتا ہے۔ آزاد میڈیا کھلے بندوں سوالات اٹھاتا اور سخت لتے لیتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امریکی عوام جنگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب عوامی سطح پر رائے عامہ اس قدر خلاف ہوئی پڑی ہوگی تو ریپبلکن کو اقتدار بچانے کے لیے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ جنگ کو زیادہ طول دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ریپبلکن کے آئندہ متوقع امیدوار وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس حالیہ ایران امریکہ جنگ کی کھلے بندوں مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں ہمیشہ امن و سلامتی کی بات کی ہے۔ شاید اسی لیے خود ایرانی قیادت نے مذاکرات کار کے طور پر ان کا نام لیا، جبکہ اسٹیو وٹکاف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے متعلق عمومی رائے یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے قریبی ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بھی کافی نزدیک ہیں۔ اس نوع کے مکالمے میں وفد کی قیادت بالعموم امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کرتے ہیں۔ آنا تو مارکو روبیو کا بنتا تھا، مگر مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے خصوصی طور پر وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا گیا، جنہیں بھیجتے ہوئے ٹرمپ نے عذرائے تفنن کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کی ذمہ داری جے ڈی وینس پر عائد ہوگی۔ میزبان پاکستان کی ہر دو شخصیات پرائم منسٹر شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا تعلق اور رویہ ہر دو ممالک امریکہ اور ایرانی قیادتوں کے ساتھ خاصا فرینڈلی اور قربت والا رہا، جن کی پوری لگن تھی کہ مذاکراتی بیل خیریت سے منڈے چڑھے۔ کاش وہ دونوں مذاکراتی ٹیموں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ منفی پہلو بھی قابل ملاحظہ تھا کہ امریکہ اور ایران ہر دو ممالک خود کو جنگ کے فاتحین خیال کیے بیٹھے تھے۔ کسی بھی شخص کے ذہن میں جب اپنے آپ کو فاتح سمجھنے کا خمار ہو تو پھر وہ زیادہ ماننے کی بجائے منوانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے مذاکراتی گنجائش یا لچک پیدا کرے۔ مذاکرات کا عمل بہت نازک اور حساس ہوتا ہے۔ مذاکرات کاروں پر اپنے اپنے ممالک کے عوام کا دیدہ و نادیدہ دباؤ قابل فہم ہونا چاہیے۔ جو مطالبات منوائے جانے کی صورت میں قد اونچا کرنے کا باعث بنتا ہے تو رعایت دینے کی صورت میں سیاسی نقصان ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی مذاکرات کار کے لیے نرمی یا لچک دکھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ 21 گھنٹے کی مذاکراتی نشستوں میں جے ڈی وینس کو ٹرمپ کی 12 کالیں اسی دباؤ کو واضح کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں مذاکرات میں زیر بحث ایشوز کی طرف۔ جس طرح امریکی انتظامیہ نے مذاکرات کے لیے اپنے 15 پوائنٹس دے رکھے تھے، اسی طرح ایرانیوں کی بھی 10 شرائط تھیں جنہیں وہ منوانا چاہتے تھے۔ ایرانی اپنی طرف سے امریکہ کو یہ رائے تو دے رہے تھے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے عزم پر سختی سے قائم ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ ایک مخصوص و محدود حد تک، چاہے 3% تک یورینیم انریچمنٹ کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ ایرانیوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ نہ صرف ایران بلکہ ایران سے باہر ہمارے حامی گروہوں یعنی ہماری پراکسیوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، جیسے کہ لبنان کی حزب اللہ پر اسرائیل کے حالیہ حملوں پر انہوں نے شدید احتجاج کیا اور یہ ایشو کھڑے ہو گیا کہ کیا لبنان کا ایشو بھی سیز فائر کا حصہ ہے یا نہیں، اور پھر یہ طے پایا کہ امریکہ اس سلسلے میں نیتن یاہو پر دباؤ ڈالے گا اور واشنگٹن میں لبنان امریکہ مذاکرات ہوں گے، اگرچہ ان میں حزب اللہ کو براہ راست شامل نہیں کیا جائے گا۔ درویش نے مذاکرات شروع ہونے سے قبل لکھا تھا کہ ایرانی 10 شرائط کا 1 by 1 جائزہ لینے سے یہ واضح ہے کہ بیشتر ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں امریکہ کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا۔ ان میں سے اول ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ ایرانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ
کہ بدلے ہوئے حالات میں اس کی گنجائش زیرو ہو چکی ہے۔ اوباما دور میں پرامن جوہری توانائی کی جو گنجائش دی گئی تھی، اب ایران نے اسرائیل سمیت امریکی اتحادی ہمسایہ عرب ریاستوں پر جس نوع کی میزائل بازی کی ہے، اس نے امریکہ اور دیگر تمام امریکی اتحادیوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس لیے امریکہ نہ صرف یورینیم کی انرچمنٹ پر قطعی کوئی گنجائش نہیں دے گا، بلکہ ایران کے پاس جتنا بھی افزودہ یورینیم موجود ہے، امریکہ اسے نکلوا کر عالمی توانائی ایجنسی IAEA کے حوالے کرے گا۔ ہمارے ایرانی بھائی جس شان بے نیازی سے یہ کہتے ہیں کہ ایران کا یہ بونافائیڈ رائٹ ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول کرے، چاہے یورینیم کی انرچمنٹ 3% تک ہی رکھی جائے۔ جواب میں امریکیوں کا استدلال ہوتا ہے کہ ایران تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال ملک ہے، جس سے اگلے 100 برس تک بھی توانائی کی کوئی محرومی و مجبوری نہ ہے۔ اس پس منظر میں پرامن جوہری توانائی کا مطالبہ محض ڈھکوسلہ ہے، جو وقت آنے پر آگے بڑھتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں تک ضرور جائے گا۔ ایسی صورت میں بشمول اسرائیل مڈل ایسٹ کے عرب اتحادی کبھی سکون سے نہ رہ پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر امریکی عرب اتحادی ایرانی میزائلوں کی رینج اور صلاحیت پر بھی سخت سوالات اٹھائیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ خطرناک ایرانی میزائل پروگرام پر بھی سخت پابندیاں لگائی جائیں۔ اس طرح اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا سخت پوائنٹ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا رکھنا ہے، اور یہی وہ خطرناک کارڈ ہے جسے بقول ٹرمپ ایران کھیل رہا ہے، لیکن وہ اسے یہ کھیل کسی صورت نہیں کھیلنے دیں گے۔ اسٹریٹ آف ہارمز پر کنٹرول کے کارن ہی ایرانیوں نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ آج ایرانیوں کے لیے اس نوع کی بلیک میلنگ اگر روا رکھی گئی تو کل چائنا اور رشیا جیسے طاقتور ممالک بھی اس نوع کی سوچ پالنے لگیں گے۔ اس سلسلے میں سویز کنال کی مثال دی جاتی ہے، مگر سویز کنال انسانی کاوش کا شاہکار ہے، جبکہ ابنائے ہرمز تو قدرتی سمندر کا حصہ ہے، جس کے جتنے حصے پر سلطنت عمان کو حق حاصل ہے، اتنے پر ہی ایران کو بھی، اور یہ عالمی ضابطے کے مطابق 10-12 کلومیٹر سے زائد نہیں ہے، اور وہ بھی لنگر اندازی کی صورت میں۔ اب اگر ایران یہاں سے گزرنے والوں پر ٹول ٹیکس یا بھتہ لگائے تو اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں اس نوع کا استحقاق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بلا شبہ اس حوالے سے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے بدلتے ہجانی موڈ کے تحت کئی ناروا فکرے بولے ہیں، جیسے کہ ہم ایران کے ساتھ مل کر اس نوع کا عالمی بھتہ وصول کر سکتے ہیں، یا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی توغو وہ کریں جن کی یہ ضرورت ہے یا جن کا یہ ایشو ہے۔ ٹرمپ نیٹو اور یورپ پر بھی چلاتے رہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے کھلوائیں۔ امریکی پریزیڈنٹ کو اس نوع کے مذاق زیب نہیں دیتے۔ سیدھی اور اصولی بات تھی کہ آپ اس وقت عالمی سپر پاور کے مقام پر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اتحادیوں کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں ساتھ ملا کر عالمی معاملات میں کسی کو اجارہ داری یا بے اصولی نہ کرنے دیں۔ بصورت دیگر کمزور اقوام کے لیے 101 مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دیگر اختلافی پوائنٹس پر گفتگو اگلی نشست میں۔